ایک وقت تھا جب زمین انسانوں کی نہیں تھی۔ آج ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس سیارے کے مالک ہیں، لیکن 66 ملین سال پہلے آسمان خاموش نہیں تھا۔ وہ آسمان جو زمین کی آخری رات بننے والا تھا۔ ایک ایسی رات جب 150 ملین سال کی دنیا ختم ہو گئی۔ یہ کہانی ہے زمین کی موت کی اور انسان کی پیدائش کی۔ ایک وقت تھا جب زمین پر انسان نہیں تھے، جنگلات سمندر کی طرح پھیلے ہوئے تھے، ہوا صاف تھی، زندگی بڑی اور طاقتور تھی۔ یہ وہ دور تھا جب زمین کا نظام قدرتی تھا۔ زمین پر بڑے جانور چلتے تھے، دیو قامت مخلوق جو اللہ کی قدرت کی نشانی تھی۔ کچھ جانور عمارتوں جتنے بڑے تھے، کچھ آسمان میں پرواز کرتے تھے، لیکن وہ سب فانی تھے۔ اسی دور میں پہلی بار پھول کھلے، رنگ زمین پر بکھر گئے، مکھیوں نے پھولوں کا رس پیا، زندگی خوبصورت تھی۔ خلا کی خاموشی میں ایک پتھر اپنا راستہ بدل چکا تھا۔ یہ پتھر پہاڑ سے بھی بڑا تھا، 10 کلومیٹر چوڑا، 60,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے زمین کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آسمان پر ایک روشن نقطہ نظر آیا۔ وہ نقطہ بڑا ہوتا گیا، پھر سورج جیسا روشن، اور پھر سورج سے بھی بڑا۔ یہ زمین کا آخری نارمل دن تھا۔ پتھر فضا میں داخل ہوا، ہوا جلنے لگی، پھر ایک خوفناک آواز۔ زمین کے اندر 20 کلومیٹر گہرا گڑھا بن گیا۔ توانائی ہیروشیما بام سے اربوں گنا زیادہ تھی۔ سمندر نے بغاوت کر دی۔ 1 کلومیٹر اونچی لہریں پہاڑوں کی طرح زمین کی طرف آئیں۔ آسمان سے پگھلے ہوئے پتھر گرنے لگے، جنگلات جل گئے، زیادہ تر بڑے جانور ختم ہو گئے۔ دھول نے سورج چھپا دیا، دن رات میں بدل گیا۔ یہ رات سالوں تک رہی، پودے مر گئے، جانور بھوک سے مر گئے۔ زمین کے اندر چھوٹے جانور بچ گئے، خوف ان کی طاقت بن گیا۔ دھول ہٹی، سورج واپس آیا، پھر زندگی نے جنم لیا۔ پھر وہ وقت آیا جب انسان اس زمین پر آئے۔ اللہ نے انسان کو عقل دی، سوچنے کی طاقت دی، اور زمین کو امانت کے طور پر دیا۔ یاد رکھیں، ہم زمین کے مالک نہیں، ہم اس کے محافظ ہیں۔ یہ زمین اللہ کی ہے، اور تاریخ ہمیں سکھاتی ہے، بادشاہ کوئی بھی ہو، حکومت صرف اللہ کی ہوتی ہے۔